اور کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ واقعات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 4-5 سال سے بہت عروج پر ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اب یہ ذرا چونکہ سوشل میڈیا اور میڈیا زیادہ متحرک ہو گیا ہے تو ہمیں زیادہ خبر ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو مکروہ جرم ہے یہ بہت عرصے سے ہمارے معاشرے میں ہو، تو اس کے لیے ایک بل تو اس میں تو ڈسکشن ہوئی جو کہ ہمارے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے وہ کیا، مجوزہ جو بل تھا وہ تھا اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ پروسیکیوشن۔ اس پہ بحث ہوئی جس کا مقصد جنسی جرائم کی مؤثر روک تھام کو یقینی بنانا، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کو یقینی بنانا، تفتیش کے دوران متاثرہ خاتون کی عزت نفس کا تحفظ اور بحالی، کیس کی تفتیش میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور جنسی جرائم سے متعلق سزاؤں کو سخت ترین بنانا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہمارے پورے معاشرے پہ کئی سوالات اٹھاتا ہے۔ تو اس کی ہر لیول پہ وہ ہو رہی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جلد آنے والے اجلاس میں ہم ایک مکمل بل بھی پیش کریں گے، تاکہ کیونکہ جو موجودہ قانون ہے اس میں کئی گیپس ہیں، اس میں کئی ایسی شکیں ہیں جس کی وجہ سے ملزم کو سزا دینا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاور سیکٹر پہ تفصیلی گفتگو ہوئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمارا انرجی سیکٹر ہے، اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا بھی کہ ان کے جو سب سے پرائیورٹی رکھنے والے 2 ایشوز ہیں تو بہت سے، لیکن اگر ان میں سے اگر ترتیب دیا جائے جو کہ ملک کو اس وقت انہوں نے ملک کو اپنی حصار میں لے رکھا ہے، تو وہ ہے ایک تو انرجی سیکٹر اور دوسرا FBR۔ انرجی سیکٹر میں پرائم منسٹر صاحب کو مختلف پریزنٹیشنز بھی دی گئیں۔ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی، ان کے جو ارکان تھے، اسد عمر صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں، میں بھی اس کا حصہ ہوں۔ اس کی جو گزشتہ جو انرجی کے معاہدے تھے اس میں ایک جو LNG کا خاص طور پہ تھا، جس میں کہ ہمیں ایسی اتنی گیس خریدنی پڑ رہی ہے اور تھی جو کہ ہماری ضرورت سے زیادہ تھی، تو وہ جو وافر مقدار تھی اس کو کھپانے کے لیے یہ LNG سے چلنے والے جو پاور پلانٹس تھے ان پہ یہ ایک کنڈیشن لگائی گئی جس میں کہ وہ جو ہے 66% جو ہے تو وہ LNG کا استعمال کریں گے، چاہے ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے مثال پہلے بھی دی تھی کہ آپ چاہے اس کو استعمال کریں نہ کریں، وہ جو ہے تو آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ اس میں ہم نے ایک اندرونی ایڈجسٹمنٹ سی کی ہے، جس سے کہ کم از کم جو بجلی کے پلانٹس ہیں جو کہ RLNG پہ چلتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو کچھ ایسے RLNG کے پروجیکٹس پاور پلانٹس ہیں جو کہ پرائیویٹائزیشن پہ اس وقت ان کی نیگوسیشنز ہو رہی ہے، تو یہ ضروری تھا کہ ہم اس کے بارے میں ایک کلیئر کٹ واضح پالیسی ہو، جس سے کہ جو خریدار ہو اس کو بھی پتہ ہو کہ اس نے کیا چیز خرید رہا ہے اور کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اور پھر جو مقدار جو بچ جائے گی اس کی بھی یہ 2 توانائی کی جو منسٹریز ہیں، یعنی انرجی منسٹری اور پیٹرولیم منسٹری، ان کے ساتھ مل کے یہ ہم نے پچھلے ہفتے میں یہ فیصلہ کیا تھا۔ بجلی کا جو ایشو ہے جس میں کہ خاص طور پہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ کافی 2.1 کھرب روپے کے قریب پہنچ گیا ہے، یہ ہماری اس نے پوری اکانومی کو اپنے گرفت میں لے رکھا ہے، اور اس سے جو ہے تو جو صارفین ہیں، جو جنرل پبلک ہے، چاہے وہ ہماری انڈسٹری ہو چاہے وہ کمرشل ادارے ہوں، وہ اس مہنگی بجلی کی وجہ سے ہمیں کافی مسائل کا شکار ہیں ہم، کیونکہ ماضی میں جو معاہدے کیے گئے تھے وہ اس طرح کے کیے گئے تھے کہ اسے ایسے سمجھیں کہ اس نے پورے پاکستان کو اپنی کو گروی رکھ لیا تھا۔ تو اب ان
کنڈیشنز میں جو کہ معاہدے ہوئے ہیں اس کو تو ہم توڑ نہیں سکتے، بیکاز یہ ساورن ایک کمٹمنٹ ہے اور اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے. لیکن جو پرائم منسٹر صاحب کی جو کوششیں تھیں، جس میں کہ ایک پہلی دفعہ ایک سنجیدہ اور ایک بڑی پریکٹیکل قسم کی ہم نے نیگوسیشن شروع کی آئی پی پیز کے ساتھ، جس میں کہ ہم جو ایگزسٹنگ معاہدے ہیں اس میں ہم کس طرح سے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے انرجی سیکٹر کے لیے وہ کچھ فیسلٹیز حاصل کر سکتے ہیں، جس سے کہ بجلی عوام کے لیے سستی بھی ہو اور ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس میں بھی کمی واقع ہو. اس کی پریزنٹیشن انشاءاللہ آپ کو عنقریب کچھ روز میں ہم ایک مکمل آپ کو پریزنٹیشن دیں گے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو انرجی سیکٹر ہے اس کے مسائل کیا ہیں، کیا وجہ ہے کہ بجلی مہنگی ہوتی ہے، کیا وجہ ہے کہ کئی جگہوں پہ بجلی ملتی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کہ تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. کیونکہ اگر صرف عوام کے پاس زیادہ بل جائیں، ان کے بل بڑھتے رہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ان چیزوں کو قابو میں لانے کے لیے. تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم تفصیل سے شیئر کریں گے. یہ ساری جو انرجی سیکٹر ہے، پاور سیکٹر، اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ کچھ روز میں پریزنٹیشن آپ کو دیں گے. اس کے علاوہ جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 9 ستمبر اور 16 ستمبر کے اجلاسوں میں کیے گئے فیصلے ہیں، ان کی توثیق کی گئی. ان فیصلوں میں خصوصی ضروریت کے حامل افراد کے لیے جو گاڑیوں کی درآمد ہے، ٹی سی بی کی جانب سے 15 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی اجازت دینا بھی شامل ہے. اس کے علاوہ مختلف جو تھے ادارے، ان کے نیپرا کے اپلیٹ ٹریبونل کے لیے جسٹس عباد الرحمان لودھی کو بطور چیئرمین اور ذیشان شاہد کو بطور ممبر فائنانس تعیناتی کی منظوری دی. اسی طرح کابینہ نے جسٹس محمد موسیٰ لغاری کو بطور چیئرمین انوائرمنٹل ٹریبونل اسلام آباد کی تعیناتی کی بھی منظوری دی. اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز تھی جس پہ کہ میرے ساتھ میرے بہت ہی محترم اور ہمارے جو کووڈ میں جو لیڈ شخصیت تھے ڈاکٹر فیصل، یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ شوکت خانم اسپتال کی روح رواں ہے، اس کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے. اور ہماری یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ہماری ٹیم میں یہ شامل ہوئے ہیں کہ جس اس سے محنت سے اور جس ذہانت سے انہوں نے اپنے اسپتال بھی چلایا، اور پھر کووڈ میں ان کا ایک بہت ہی ایک مؤثر رول رہا ہے. تو ابھی یہ ہماری اپنی وزارت صحت کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ابھی آپ کو یہ بتائیں گے کچھ فیصلے ہوئے ادویات کے سلسلے میں آج کی کابینہ میں، اس پہ فیصلے کیے گئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اہم ہے کہ آپ اس کو ذرا اس ترتیب کو آپ سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ اس سلسلے میں کیا کیا گیا ادویات کے سلسلے میں. جی ڈاکٹر فیصل صاحب. شکریہ شفیع صاحب. آپ سب کو معلوم ہے کہ کرونا کے علاج کے لیے ایک دوائی ہے ریمڈیسیویر. اس کی چونکہ انٹرنیشنل قیمت میں کچھ بہتری آئی، کچھ کمی آئی، تو اس کی جو قیمت ہے اس کی کمی کا فیصلہ کیا گیا. تقریباً 10,000 سے اوپر اس کی قیمت تھی، اور وہ 8,400 کے قریب دوبارہ فکس کی گئی ہے. تو یہ ان رسپانس ہے ٹو انٹرنیشنل امپرومنٹ، یعنی اس کی قیمت کم ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ چند ایسی لائف سیونگ اور اہم دوائیں ہیں جو ملک بھر میں ناپید ہو جاتی ہیں. ان کی ایک لانگ ٹرم شارٹیج چلتی رہتی ہے. اس میں کچھ لائف سیونگ دوائیں شامل ہیں، کچھ ایسی دوائیں شامل ہیں جن کا اور کوئی نعم البدل نہیں ہے. میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. فیروسیمائڈ انجیکشنز، یہ ایمرجنسی میں بھی بہت ساری ایمرجنسیوں میں استعمال ہوتے ہیں. ایسیٹوزولامائڈ کی ٹیبلٹس بھی اور آنکھوں کے قطرے بھی، یہ گلوکوما کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ اکثر شارٹ رہتے ہیں، بلکہ سنیں آج کل بھی ہیں. ہائیڈرالزین ایک دوائی ہے بلڈ پریشر کے لیے. کاربامازپین جو ہے وہ مرگی ایپیلیپسی کے لیے استعمال ہوتی ہے. ایٹروپین ایمرجنسی میں استعمال ہوتا ہے. میگنیشیم سلفیٹ، یہ جو پریگننٹ خواتین میں کئی دفعہ جس کو مرگی نما جو ان کی کنڈیشن کئی دفعہ ہوتی ہے، پری ایکلیمسیا جس کو بولتے ہیں، اس میں استعمال ہوتا ہے. ہائیڈروکسی یوریا، ڈوناروبس، امپلیومائسن، یہ کینسر کی دوائیں ہیں.
नाइट्रोग्लिसरिन, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, ये हार्ट की दवाएं एमरजेंसी में आप नाम आपने सुने होंगे। ये और तकरीबन इस तरह की टोटल 94 के करीब दवाएं ऐसी हैं जिनकी शॉर्टेज रही है मुल्क में, और इसकी शॉर्टेज की मेन वजह ये रही है कि ये पुरानी दवाएं हैं, इनके पेटेंट पुराने हैं, इसमें अक्सर औकात साल हर साल इनके इंक्रीज़ इतने थोड़े हुए कि जो दवाई कंपनियां हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं रहता और वो समझती हैं कि ये नुकसान में मैन्युफैक्चर होंगी। तो जब ज़ाहिर है वो सूरत हाल हो तो फिर वो मार्केट से नापैद होना शुरू हो जाती हैं या शॉर्ट हो जाती हैं। उसका नतीजा ये होता है कि ज़रूरतमंद दीवाना जो मरीज़ है वो इधर से उधर टक्कर खाता है और फिर कई दफ़ा मजबूरन स्मगल हुई हुई गैर मेयारी या ऐसी दवा जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं पता वो ख़रीदने पर मजबूर हो जाता है। तो आज ये फैसला किया गया कि इनको जो ड्रग प्राइसिंग कमेटी है उसकी 3 मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर ये रिकमेंडेशंस आ चुकी थी और 37वीं 38वीं मीटिंग्स के बाद 39th मीटिंग भी बल्कि थी इसमें, और उसके बाद जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि इनकी प्राइसेस को कुछ रैशनलाइज किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर ये दवाएं नॉर्मल प्राइस के मुताबिक, एक बेहतर प्राइस के मुताबिक और एक म्यार के मुताबिक अवेलेबल हो जाएं। तो इंशाल्लाह आप इसका खातिर खा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। एक मिसाल देता हूँ कि एसीटोज़ोलोमाइड टैबलेट जो है उसका 60 रुपये का पैक था 30 का, जो 1 दिहाई से तकरीबन 10 साल से उसी प्राइस पे जमा हुआ था और नतीजतन ये दवाई नापैद हो चुकी है। तो ये तो मैंने आपको मिसाल दी थी और मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस के ज़रिए हमें हमारे यहाँ जो अवेलेबिलिटी है म्यारी दवाई की और मुनासिब कीमत पे, बजाय इसके कि कोई स्मगल शुदा और ब्लैक हुई दवाई को खरीदे। सो ये 2 बहुत अहम फैसले थे और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है डॉक्टर फैसल, आप ये प्रेस रिलीज़ भी, क्योंकि ये दवाइयों के नाम बड़े मुश्किल से हैं, तो आपका जो प्रेस रिलीज़ है वो भी हम अपने साथियों के साथ शेयर कर लेंगे ताकि इनको आसानी हो। अगर कोई पुराना चक्कर तो नहीं चल गया, पहले सारा टारगेट से लेके अभी तक 600 कीमतें बढ़ी है और अभी आपने नई सुना दी है, तो ये कहीं कोई देखें मैं इसका जी मैंने जैसे अर्ज़ की इसकी डिटेल आपके सामने रख देंगे। इस वक्त तो आपको उसूली फैसले के बारे में बताना ज़रूरी था, लेकिन मामले को समझिए। एक दवा अगर 10 रुपए की थी और आज हम कहते हैं कि वो 14 रुपए की बिके या 12 रुपए की बिके और उसको मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट मिसाल के तौर पे 18 है या 20 है, तो नतीजा क्या होगा? वो मार्केट से गायब हो जाएगी और जो एंड यूज़र है, जो कंज्यूमर है, वो क्या करेगा? वो 300 रुपए की स्मगल हुई भी खरीदेगा। दो नुकसान हुए, एक वो कई गुना ज़्यादा ले रहा है, थोड़ी सी इंक्रीज़ अवेलेबल रहेगी, ज़्यादा इंक्रीज़ से वो बाज़ार से ख़रीदेगा, स्मगल हुई भी होगी और कोई अंदाज़ा नहीं कि वो कहाँ से आई है, उसका क्या है, क्वालिटी क्या है। तो है। इसलिए हमने इस चीज़ के बारे में एक म्याना रवि और एक बैलेंस अप्रोच रखनी हर वक्त और हर दफ़ा जब भी ये चीज़ आती है। इसका एक मुरवजा तरीका है। ड्रग प्राइसिंग की एक पॉलिसी है, 2018 में पास हुई थी, उसके तहत ड्रग प्राइसिंग कमेटी बैठती है, वो तमाम फैक्ट्स को, उसकी इंटरनेशनल प्राइस को, रॉ मटेरियल को, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के वो प्राइस की डिफरेंस बताती है। तो ये इसकी बेसिस पे डिटेल आपसे हम शेयर करते हैं। अगर नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसको देखने का तरीका है, अगर आप देखें इसको तो ऐसे है कि ये इसकी कीमत कम हो गई। वो किस तरह से? एक चीज़ है जो एक दवाई जो कि बन नहीं रही है, नापैद है, और उसकी जगह आप वो जो 15-20 रुपए की जो दवाई है वो आप 200 रुपए में ख़रीद रहे हैं, और जिस तरह के डॉक्टर साहब ने कहा कि उसके मायार का, उसकी क्वालिटी का, उसका पता नहीं है, ओरिजिनल उसका पता ही नहीं है। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप उसी को जो यहाँ पे जो बनाते हैं वो एक ख़ास उसके एक प्रोटोकॉल के तहत वो दवाई बनाते हैं, हमें पता होता है कि उसमें क्या क्या एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, तो वो आपको मिलेगी, अवेलेबिलिटी भी हो जाएगी और आपको जो वो चीज़ आप महंगी ले रहे थे आपको सस्ती मिलेगी। तो ये देखने का तरीका है। जी चले सर, ये बताइएगा, आपने आज काबीना अभी जब ब्रीफिंग स्टार्ट की तो आपने स्टार्ट लिया अपना काबीना के इजलास और उन पर जो फैसले हुए उनका आपने कंपैरिजन बताया। सर, आप ही की काबीना ने नेशनल फाइनेंस कमीशन के ऊपर 3 बार फैसला दिया हुआ है। सिंध और बलूचिस्तान में चले माने आपकी हुकूमत नहीं है, लेकिन पंजाब और KPK में आपकी हुकूमत है। 3 बार फेडरल कैबिनेट के फैसलों के बावजूद पंजाब और KPK में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पर काम शुरू क्यों नहीं? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और ये
اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پرائم منسٹر صاحب اس کو بہت ہی زیادہ اس میں بلیو کرتے ہیں اور ہے بھی یہی ایک واحد طریقہ ہے جس میں کہ ہمارے صوبوں میں ایک متوازن ایک لیول وہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ اگر کسی علاقے کا چیف منسٹر ہے تو وہاں پہ ترقی ہو اور باقی علاقوں میں نہ ہو. تو اس کے لیے یس یہ ایک آپ کا بڑا اہم سوال ہے, لیکن اس کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ دے دی گئی ہیں. اب اس کی پروگرس دیکھنی ہے کہ وہ بیکاز یہ ایک پروسیس تو ہے ذرا لمبا, لیکن اس کی شروعات تو ہونی چاہیے. اگلی کابینہ میں اگلی پریس کانفرنس میں انشاءاللہ آپ کو اس کا اپڈیٹ بتاؤں گا کہ جو فیصلے ہوئے تھے وہ ابھی کس سٹیج میں ہیں, وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. دو سوال آپ سے اور ڈاکٹر صاحب اتنے سوال مت کر رہے ہیں. جی 2.1 ٹریلین ہو گیا, 2100 ارب ہو گیا. آپ یہ بتائیں گے کہ جب آپ کی حکومت آئی اس وقت کتنا تھا؟ مجھے تو پتہ ہے, آپ بتائیں گے تو اس سے ذرا پتہ چلے گا. دوسرا یہ بتائیں سر, ہم میڈیا جو خاص کر ورکنگ جرنلسٹ ہیں جو کوریج کرتے ہیں پرائم منسٹر کی یا آپ کی, وہ پچھلے 2 سال سے کتنا کنفیوژن ہے. آپ آج یہ بتا دیں کہ پرائم منسٹر اور فیڈرل گورنمنٹ کا اسپوکس مین ہے کون؟ ڈاکٹر شہباز گل ہے, کیونکہ خبریں باقاعدہ اپنے من پسند لوگوں کو دی جاتی ہیں, ایک دو بندوں کو, اور فلوٹ کرائی جاتی ہے, ایمان پیدا کیا جاتا ہے, غلط چیزیں چلتی ہیں. یہ ذرا کلیئر کر دیں پرائم منسٹر کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا اسپوکس مین کون ہے. ڈاکٹر صاحب, فیصل صاحب, لوگ ذرا آسان باتیں سمجھنا چاہتے ہیں. آپ سمپل یہ بتائیں کہ کتنی میڈیسن ہے ٹوٹل, منیمم کتنے انکریز آ رہا ہے, میکسیمم کتنا انکریز آ رہا ہے. آپ نے جو نیا قانون پاس ہوا ہے جو جوائنٹ سیشن سے جب یہ بنا تھا تو آپ کی گورنمنٹ میں, آپ تو وزیر بھی تھے, 1 اسٹاک آف پین پی ایم ڈی سی کے تمام ملازمین کو فارغ کر دیا تھا ہائی کورٹ سے حال میں. اب آپ نے قانون بنا لیا, اب آپ کی کیا پالیسی ہے؟ ایک اور سوال ہے سر, یہ پبلک انٹرسٹ ہے. کینسر کی میڈیسن کے بارے میں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, بہت مہنگی ہے, لوگ خوار ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, اور انڈیا کی سب سے سستی میڈیسن ہے کینسر کی, اور پاکستان میں آتی تھی. آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, آپ یہ پابندی اٹھانے پر کوئی آپ غور کریں گے کیونکہ بہت سستی ہے وہ اور کوالٹی بھی ہے. تینوں چیزوں کے جی جلدی سے آخر سے شروع کر دیتے ہیں. کینسر کی دوائیں دیکھیں جی, جو لائف سیونگ دوائیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے. جہاں تک اگر ان کی کوئی سورس انڈیا ہے تو اس صورت میں ایک بڑا کلیئر سا قانون, ایک کلیئر سی ڈائریکشن کیبنٹ نے دی تھی, اسی پہ عمل کیا جا رہا ہے, اور جس کا تعلق لائف سیونگ یعنی اس کی جو ڈیفینیشن ہے, کیٹیگری ہے, وہ لائف سیونگ. دوسرا سوال آپ کا پی ایم سی کے حوالے سے تھا, وہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اس میں جو 2 روز میں جی اور ہم تفصیلات اس کی پوری آپ کے ساتھ لے کے آ جائیں گے. نہیں جی نہیں, اس کا آپ کے سوال کا جواب ہے نو. اور پہلے آپ نے ذکر کیا کہ وہ کون سی, اس کی تفصیل ہم آپ سے بتا دیں گے. ٹوٹل 94 دوائیں ہیں, اور جس میں یہ ایکچولی اتنی مہنگی دوائیاں نہیں ہیں نسبتاً ماڈرن دوائیوں کی نسبت. یہ پرانی اور مستند دوائیں, وہ اب چونکہ 94 کی لسٹ ہے, وہ ہم آپ سے شیئر کر دیں گے. اس میں کچھ جو ہیں ان میں بہت معمولی سا انکریز ہے, کچھ میں تھوڑا اس سے زیادہ ہے, لیکن یہ آپ کو دیکھنا ہوگا ایبسولوٹ نمبرز میں. آپ اس کو پرسنٹیجز میں, اگر ایک 10 روپے کی دوائی ہے اور وہ 15 کی ہوتی ہے تو وہ تو آپ 50% انکریز اس کو گن لیں گے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے, پلیز یہ نہ بھولیے کہ ابھی آپ اس کے لیے 100 روپے دے رہے ہیں یا 150 روپیہ دے رہے ہیں, تو آپ نے اس حوالے سے اس پرزم سے دیکھنا ہے کہ اس وقت آپ کو کتنے کی وہ دوائی. جی جی دیکھیں, پہلی بات تو 2 آپ کے سوالات تھے, ایک سرکولر ڈیٹ تھا اور دوسرا اسپوکس پرسن کی آپ نے بات کی تھی. دیکھیں, سرکولر ڈیٹ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ کینسر کی طرح پھیلتی جا رہی ہے. جب ہمیں حکومت ملی تھی اس وقت اس کے جو مسائل تھے, اس کے جو پورا جنریشن سے لے کے ٹرانسمیشن سے لے کے ڈسٹریبیوشن تک جتنے بھی اس کے مسائل تھے وہ بہت ہی زیادہ گھمبیر تھے. جنریشن پہ توجہ دی گئی تھی اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن پہ توجہ نہیں دی گئی. اس وجہ سے آپ کی جو لائن لاسز تھے, آپ کی جو مہنگی انرجی بنتی تھی, آپ کے جو LNG کے معاہدے ہوئے تھے, یہ سارا کچھ ملا کے ایک ایسی ارینجمنٹ تھی جس سے کہ ایک تو پیٹرول پرائسز سے کو ریلیشن ہوئی, اور دوسری یہ ہوئی کہ جو سرکولر ڈیٹ کا جو ایک مین اہم چیز تھی جو کہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ میں نے کام کیا ہوا ہے اس سبجیکٹ پہ,
کہ ایک چیز ہوتی ہے جو نیپرا نوٹیفائی کرتا ہے, پھر گورنمنٹ اس کو گیزٹ کرتی ہے, جب گیزٹ میں آ جائے تب قیمتوں کا اطلاق ہوتا ہے. ماضی میں ہوتا کیا رہا ہے جب ہماری حکومت میں آنے سے پہلے, کہ قیمتیں نیپرا ریکمینڈ کرتا تھا لیکن گورنمنٹ اس کو نوٹیفائی نہیں کرتی تھی. گورنمنٹ اس کو اس لیے نوٹیفائی نہیں کرتی تھی بیکاز وہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ نہیں دینا چاہتی تھی. نتیجتاً وہ بجلی آپ کے سرکولر وہ جو ڈفرینس ہوتا تھا وہ آپ کے سرکولر ڈیٹ میں ایکیومولیٹ ہوتا تھا. دوسرا کیا کیا پچھلی گورنمنٹ نے, کہ جب یہ پچھلا ایک سال الیکشن کا جو سال تھا 2018 میں, 17 کے اینڈ سے لے کر 18 تک, انہوں نے کیا کیا, آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جو کہ بل نہیں دیتے, اور جو ہماری جو ٹرانسمیشن اور جو ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں وہ تقریباً ایوریج, بعض پیسکو ہے وہ تقریباً کوئی 38% سے 40%, سیپکو ہے وہ بھی 36%, ایوریج جو نیشنل وہ تھی ماں سوائے آئیسکو کے, ماں سوائے فیسکو کے, یہ ایسے جگہ تھے جو جن میں ریکوری بہتر تھی 90+%. یہ بھی 100% تو ہو نہیں سکتی ہے, کسی ڈیولپ ممالک میں بھی نہیں ہوتی ہے, لیکن ایک اس میں اس کے نارمل اس میں چل رہی تھی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ یہ ساری جو کاسٹ ہوتی تھی یہ پھر ہر ایک کو بھرنا پڑتی تھی. تو ان میں سے یہی ہوتا تھا کہ جو جس کو کچھ لوگ لوڈ شیڈنگ کہتے تھے, وہ ایسے علاقے ہوتے تھے جہاں پہ کہ 60%, ایسے بھی علاقے ہیں جس میں کہ 70% لوگ بجلی نہیں دیتے. آپ کے بلوچستان میں جو آپ کے جو ایگریکلچر ٹیوب ویلز ہیں اس کے پیسے کوئی دیتا نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, گزشتہ حکومت نے بجائے اس کے کہ وہ یہ سرکولر ڈیٹ, اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے آتے ساتھ ہی 480 ارب روپے ایک چیک سے انہوں نے پے آف کر دیا تھا, زیرو کر دیا تھا. پھر وہی جو ہے انہوں نے الاؤ کر دیا کیونکہ الیکشن کا سال تھا, انہوں نے یہ انسٹرکشن دے دی کہ جس نے جو بل دیتا ہے نہیں دیتا آپ اس کو بجلی دیتے جائیں. اور تصور کیا پیدا کیا کہ جی ہم نے پاکستان کو اندھیروں سے نکال لیا ہے, ویرایز وہ ہم سب اس کا بھگت رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے کہ بجلی بند کی گئی تھی کیونکہ وہ بل نہیں دے رہے تھے. تو اس وجہ سے جب ہم آئے تو ہم نے تو چیزوں کو ریگولرائز کیا, ہم نے نوٹیفائی بھی کیا, پولیٹیکل کاسٹ بھی اٹھائی. ایک نئی حکومت جو کہ جس کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ آتے ساتھ ہی ایسے اقدامات کرے جس سے کہ اس کو پولیٹیکل کاسٹ دینے پڑی, لیکن ہم نے ریگولرائز کیا. ہم نے وہ والی جو انہوں نے روکی ہوئی تھیں وہ پیمنٹس روکی ہوئی تھیں, وہ جو ریکوری تھا وہ بہت بڑھ گیا. اس کی وجہ سے جو ہمارا سرکولر ڈیٹ کا جو ایکیومولیشن ہوئی وہ ایک دم جمپ کر گئی, کیونکہ ہم نے پرانے جو جتنی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ چیزیں تھیں ان کو ریگولرائز کیا. تو اب اس کا جو سرکولر ڈیٹ کا فگر ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت بڑھ گیا ہے. لیکن ہماری, میں آپ کو بتاؤں کہ ماضی میں کوئی بھی ایسی کوشش نہیں ہوئی ہے, سنجیدہ کوشش, جس میں کہ بجلی کے بلوں کو کم کیا جائے. اور ہم آپ کو انشاءاللہ پوری ایک اسی ہفتے میں آپ کو ایک ایسی وہ دیں گے, پریزنٹیشن دیں گے کہ آپ انشاءاللہ بالکل آپ کو بالکل شیشے کی طرح پورا ہمارا جو پاور سیکٹر ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا. سیکنڈ بات آپ نے شاید اس کی اسپوکس پرسن کی, تو وہ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں معلومات بھی کر لوں گا اور میں یہ ڈٹرمن کروں گا کہ ایسی بات نہ ہو, یہ نہیں ہونی چاہیے. سب کا حق بنتا ہے, لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, اور اسی طرح ایک ہی سورس سے بیک وقت سب کو خبر ملنی چاہیے. جی وہ پرائم منسٹر صاحب کے اسپوکس پرسن ہے. ڈاکٹر فیصل صاحب آپ سے میرا سوال ہے, اسلام آباد کے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ظاہر ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک IHRA اتھارٹی بنی تھی, لیکن وہ جو بھی اس حوالے سے ان کو اگر شکایت جاتی ہے اتھارٹی کو تو اس کی جانب سے ان کے لیٹر ہیڈ سے یہ جواب آتا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور ابھی تک حکومت کی جانب سے فنڈز نہیں دیے گئے, جس کی وجہ سے آپ کی شکایت کے اوپر کارروائی نہیں ہو سکتی. تو سر ایک تو صحت آپ کی پرائرٹی ہے, لیکن اسلام آباد جیسے شہر کے اندر ابھی تک اتھارٹی فنکشن نہیں ہو سکی. دوسرا سوال شفیع صاحب آپ سے ہے کہ ظاہر ہے یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرقہ واریت کو ایک سازش کے تحت پھیلایا جا رہا ہے, لیکن خود پرائم منسٹر گزشتہ کیبنٹ میں بھی اور آج بھی انہوں نے اپنے وزراء کو منع کیا ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ وزراء اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر اس پر وزیر صاحب نوٹس کیوں نہیں لے رہے, اور ساتھ ہی جو کراچی بتیا ٹاؤن کیا ہے جو آج فیصلہ ہے سر فیکٹری کو آگ لگانے والوں کو سزائے موت ہوئی ہے, اس پر بھی کامنٹ کر دیجیے. تھینک یو. میں جی
سر یہ بالکل مناسب آپ کا بڑا اہم سوال تھا. چند دن پہلے میری نظر سے بھی وہ گزرا, ان کا خط میرے خیال سے وہ غیر مناسب جواب تھا, اور ہماری ان سے ریگولیٹری اتھارٹی سے بات ہوئی ہے اور اس چیز کو نہ صرف کہ واپس لیا گیا ہے بلکہ جن کی شکایت تھی ان کی شکایت کو ہم منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچانے کی نیت بھی رکھتے ہیں اور اس پہ ایکشن بھی شروع ہو چکا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی کو جو بجٹ ملا تھا جو پچھلے گزشتہ سال میں وہ بالکل چند آخری دنوں میں تھا, لیکن اس کے علاوہ آگے بھی ان کا بجٹ جو ہے پرپوز اپروو کر دیا گیا. نہیں سر, نہیں, یہی میں عرض کر رہا ہوں نا, میں مکمل کر لوں. آپ دیکھیں ریگولیٹر اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اس کو وہ انڈیپینڈنس دینی چاہیے, لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس کا ہم نے بہت سختی سے نوٹس لیا ہے اور آپ لیٹسٹ پوزیشن اگلے 1-2 دن میں خود دیکھیں گے. IHRA فعال ہو گئی ہے, انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے, باوجود جو بھی کوئی ان کو رکاوٹ آئی پاسٹ میں, اس کے باوجود یہ بالکل آپ کی بجا بات ہے کہ ایکشن کرنا یا انویسٹیگیٹ کرنا یا معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے جی بالکل. تو آپ اگلے 2 دن میں دیکھیں گے کہ آپ کو اس پہ ایکشن ہوتا دکھے گا, اور انہوں نے ریگولیٹری اتھارٹی نے بطور خود بھی اس چیز کو پراپرلی نوٹس لیا اور اس کو انویسٹیگیٹ کر کے آگے چلانے کی کوشش کی ہے. تو آپ کو اس میں انشاءاللہ آگے شکایت نہیں آئے گی. جی, آپ نے جو سوال کیا وہ ظاہر اہم بھی ہے اور بہت ہی سینسٹیو بھی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ دیکھیں جو مذہبی چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی سینسٹیو بھی ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم سارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہیں, یہ ملک اسلامی کے نام پہ بنا تھا, اور مذہب ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ آپ ہم جیسے لوگ جو کہ اتنا علم نہیں رکھتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں, تو اس پہ کامنٹ کرنا, اب میرا کامنٹ نہیں بنتا کہ میں مذہب پہ کوئی کامنٹ کروں, میرا تو ہیلتھ پہ بھی نہیں بنتا بیکاز میں کچھ نہیں جانتا ہوں, لیکن مذہب ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ آپ لوگ بڑے ایموشنلی اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں, تو یہ اس میں بڑی ذمہ داری کا کام دکھانا چاہیے. دیکھیں ہمارے بیرونی دشمنان, ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اس معاشرے میں کس طرح سے ایک انارکی پھیلائی جائے, ایک بے یقینی پھیلائی جائے, ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس میں کہ لوگ دست و گریباں ہوں. لیکن ہم نے دشمنوں کا کام تو دشمنی کرنا ہے, دشمنوں کا کام تو شیطانت پھیلانی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس قسم کی بحث میں نہ پڑیں. اس قسم کے جو لوگ اس کے کوالیفائڈ ہیں وہ اپنے لیول پہ اس پہ بات کریں تو ٹھیک ہے, لیکن جنرل پبلک کو, ہر ایک کو اپنے اس میں رہنا چاہیے اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ آپ کو بھی اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا ہمارے دشمن جانتے ہیں کہ اگر اس ملک کو آپ نے ڈسٹروائے کرنا ہے, اس ملک کو آپ نے اگر وہ کرنا ہے, تو وہ 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ مذہبی انتشار پھیلائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو انسٹیٹیوشن ہے, جو ان کی ایک ایسی آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے, اس کو جو ہے یعنی آرم فورسز, صاف بات کروں گا, اس کو ایسا نقصان پہنچایا جائے, بیکاز یہ وہ 2 ایریاز ہیں جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہم نے اس قسم کی بحث میں, اس قسم کی ڈسکشنز میں کامنٹس پہ نہیں کرنا چاہیے. وزیر اعظم صاحب نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ یہ بنتا نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں, کیونکہ اس سے بدگمانی اور ویسی غیر ضروری ایک وہ چیز پیدا ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں میری آپ کے اس سے تھرو عوام سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس قسم کے اس میں نہ آئیں. ہمارے جو دشمن ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں اور فرقہ واریت ہو, اور اس قسم کی چیزوں میں ہمیں بالکل وہ نہیں الجھنا چاہیے. میرا سوال آپ سے کہ APC میں آج کابینہ میں APC کے حوالے سے بات ہوئی ہے یا نہیں, اگر ہوئی ہے تو پرائم منسٹر صاحب کا کیا کہنا تھا, اور یہ بھی بتا دیں کیونکہ کل سے خبریں چل رہی ہے کہ APC سے پہلے آرمی چیف صاحب پارلیمانی لیڈر سے ملے تھے, اگر ملے تھے تو وزیر اعظم اس میں تھے یا نہیں تھے, اگر نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے, یہ بھی بتائیں, اور حکومت کے کون سے لوگ اس میں شامل. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک APC کا تعلق ہے, APC کے بارے میں کوئی ہمیں نہ پریشانی تھی نہ پریشانی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو طرز عمل تھا
ہم نے کوئی اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ڈالی، نہ اس کی ٹرانسمیشن میں سب تقاریر دکھائی گئیں، وہی پرانی باتیں تھیں، لیکن ذرا اس میں ذرا زہر زیادہ ملا ہوا تھا، ذرا زیادہ اس میں ایک ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، یعنی وہ ادارے جو کہ اس ملک میں بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں، 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، الیکشنز میں چونکہ اس دفعہ وہ الیکٹ نہیں ہوئے تو الیکشن کمیشن بھی بیکار ہے، وہ کام نہیں کر رہا اور اس نے اپنا فرض پورا نہیں کیا۔ عدالتیں ہیں تو عدالتیں بھی چونکہ ان کے حق میں جب فیصلہ ہو تو وہ ٹھیک ہیں، جب کوئی جمہوریت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی بات ہو جب وہ کریں، چاہے وہ یوسف رضا کو وہ کریں یا چاہے وہ بے نظیر کو کریں یا اور سازشوں سے وہ حکومتوں کو ڈیسٹیبلائز کریں، اپنے کیے ہوئے چارٹر آف ڈیموکریسی کو انڈرمائن کریں، تو اس قسم کی ساری جو ایک ایسا شخص جس پہ کہ جو کہ قانون سے فرار کیا ہوا ہے، جو کہ یہاں سے بھاگا ہوا ہے، اور کسی ایسے بہانے پہ کہ صحت کے بہانے پہ آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ تندرست و توانا بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کام ہمیشہ یہی کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ اس ملک کو استعمال کیا ہے ذاتی مفادات کے لیے۔ اس ملک کے جو بھی ادارے اس وقت جو کام نہیں کر رہے ان کو مفلوج کرنے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے منی لانڈرنگ میں انوالو ہوئے، کرپشن میں انوالو ہوئے، ہر قسم کی اس چیز میں انوالو ہوئے جس سے کہ اس ملک کو نقصان پہنچا۔ اور یہ جو فیٹف کا قانون تھا یہ آخری حربہ تھا ان کا ہمیں بلیک میل کرنے کا، جب وہ بھی نہیں چلا تو پھر انہوں نے یہ تقریر کی، ورنہ میرا خیال ہے کہ وہ یہ تقریر کرتے بھی نہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم نے تو کیا کابینہ میں تو ایک لفظ نہیں بولا گیا اے پی سی کے بارے میں، تو اس پہ کیا ہم بحث کرتے۔ جی ابھی آپ نے جس طرح فرمایا کہ بجلی کے حوالے سے جی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یہ الیکشن سے پہلے پرائم منسٹر نے جو ہے آپ کو یاد ہوگا اسٹیج پہ جو ہے انہوں نے بجلی کا بل عوام سے کہا تھا کہ بالکل آپ نے بل پے نہیں کرنا اور اس کو آپ پھاڑ دیں۔ اب اور عوام اب یہ پوچھ رہی ہے کہ اب جو بل آ رہے ہیں اور ایسٹیمیٹڈ بل آ رہے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ مقصد ہے کہ اس کی اماؤنٹ ایسٹیمیٹ کر کے 20,000 30,000 اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں جی انسٹالمنٹ، وہ انسٹالمنٹ نہیں کرتے، لوگ ادھر پریشان ہیں۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ یہ ہے کہ کووڈ کا جو ہے یہ کورونا کا جو چل رہا ہے سلسلہ، ابھی اسکول بھی کھل گئے، سیاحتی مقامات سارے کھل گئے اور اس میں ظاہر ہے مطلب اضافہ ہی ہوگا، تو اس میں آپ بتائیں آج کل اس کی کیا صورت ہے؟ کورونا کا میں جو تو شبلی صاحب باقی بتا دیں گے۔ سر بات یہ ہے کہ کورونا کے اعداد و شمار ہم روزانہ بلکہ کئی دفعہ تو دن میں ایک سے زیادہ دفعہ ان کو دیکھتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں بہت باریک بینی سے، اور ہم اس کو نہ صرف کہ مجموعی طور پہ جو ملک کے اعداد و شمار ہیں بلکہ صوبہ وائز، شہر وائز، اور آج کل تو چونکہ اسکول اور تدریسی ادارے کھلے ہیں ہم اس حساب سے بھی ان کو اینالائز کرتے ہیں۔ 15 تاریخ کو پہلی ہماری جسے کہتے ہیں انسٹالمنٹ، جو پہلی کھیپ ہماری گئی بچوں کی نوجوانوں کی پڑھنے، تو اس کے بعد سے ہم لگاتار جو ٹیسٹ پازیٹیوٹی ریٹ ہے اس پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ 2% سے نیچے چل رہا ہے۔ جو مجموعی تعداد ہے مریضوں کی روزانہ وہ تقریباً 500-600 کی رینج میں ہے اور اسی طرح سے پچھلے ہفتے میں چل رہی ہے۔ تو اس وقت ایز وی اسٹینڈ ٹوڈے موجودہ صورتحال کے مطابق کووڈ کی سچویشن آج سے ایک ہفتہ پہلے جب اسکول کھلے تھے سے کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق وہ معاملہ سٹیبل اور سٹیٹک ہے۔ اب کل سے انشاءاللہ اگلا مرحلہ ہے اور ہم اسی وجہ سے جیسے آپ فرما رہے ہیں اس کو لگاتار دیکھتے رہیں گے، پھر آج سے ایک ہفتہ بعد دوبارہ بیٹھ کے کنوین کر کے دیکھیں گے کہ یہ جو اگلا ہفتہ ہے جو اب 6ٹھی 7ویں 8ویں کے بچے جائیں گے کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں، اور پھر فائنلی جو ہے آخری مرحلہ سب سے چھوٹے بچوں کو بھیجنے کا۔ تو اس کو دیکھ رہے ہیں، فی الحال یہ چیز کنٹرول میں اسٹیبل ہے، لیکن میں آپ لوگ سب میڈیا والے بیٹھے ہیں، میری آپ سب سے ایک درخواست ہے، یہ معاملہ آج اس ٹاپک پہ تو ہم بات نہیں کر رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ نہ صرف اسکولوں میں تو اس کی کمپلائنس ماسک کی تھوڑی فاصلے کی کچھ بہتر ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں سراہنا چاہیے اپنے اسکولوں کو، ان کی ایڈمنسٹریشن کو، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کو، پروونسز کو، ماں باپ کو، بچوں کو، سب کو۔ لیکن مجموعی طور پہ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم نے جو کیئر اور کنسرن ہم جون جولائی میں رکھ رہے تھے وہ ہم نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھی ہے، تو اس سے ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ تو میری آپ کی وساطت سے، میڈیا ہے دور تک آپ کی آواز جاتی ہے، میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گا
کہ ماسک کا استعمال, سوشل ڈسٹینسنگ, ہینڈ ہائیجین, وہ تمام یہ لیسنز ہیں جو ہم نے کووڈ کے شدید ترین دنوں میں سیکھے, سب نے اپنائے, لیکن ان کو اب ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اٹھا کے پھینک دیا. تو یہ نہیں کرنا, یہ چیز ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. تو یہ میری گزارش ہے. جی ان کا بس ان کا جواب مجھے آخری جی, بیکاز نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں بجلی کا بتا دیتا ہوں آپ کو, میں نے کافی اس پہ بات بھی کی ہے. دیکھیں کووڈ کے وجہ سے آپ کو پتہ ہے حکومت نے بہت زیادہ فراخ دلی کا اور انسان ہمدردی کا جذبہ دکھایا ہے, اور 3 مہینوں کے لیے جو بل تھے اس کو سسپینڈ کیا کہ آپ نہ دیں, کیونکہ جو کووڈ کی جو سچویشن تھی اس میں اکنامک ڈیفیکلٹیز تھیں ہیں. اللہ کا شکر ہے دوبارہ چیزیں بحال ہو رہی ہیں, اکانومی پک کر رہی ہے, اور اس کے ثمرات انشاءاللہ جلد عوام کو ملیں گے. کچھ مل رہے ہیں, کچھ ملیں گے. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تکالیف ہیں اس کو حکومت ان سے واقف ہے کہ کس طرح سے اس میں جو تکلیف ہے اس میں کمی کی جائے, اور انشاءاللہ ہوگی. بس ہاں مئی کا ہے. سر یہ بتائیں کہ آج پرائم منسٹر صاحب کو کوئی ایسی سی پی جو ڈیٹا ہے اس کے بارے سے کوئی رپورٹ پیش ہوئی ہے, اور اس بارے میں وزیراعظم نے کہا کہ اس کو پبلش نہیں کیا جائے گا اور اس پر ایکشن بھی ہوگا. دوسرا سر یہ بتائیں کہ جو ریپ کا کیس ہوا تھا, اتنے دن اس کو گزر گئے ہیں, نہ اب تک اس کا کوئی اصل جو مجرم ہے وہ گرفتار ہوا ہے, نہ آپ لوگ ابھی تک سزا کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں. دوسری تیسری میٹنگ ہے جس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ سخت ترین سزاؤں پہ غور کیا جا رہا ہے. کیا اب تک کوئی شیپ بن گیا, کس طرح کی سزا ہوگی, کب تک کے بارے میں کچھ ڈیسائیڈ ہو جائے گا تاکہ عوام کو کچھ تو تسلی ہو. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ 94 ادویات مہنگی ہونے جا رہی ہیں. کیا تحریک انصاف حکومت کے پاس ایک یہی فارمولہ عوام کو چیز کی دستیابی کے لیے کہ ہر چیز مہنگی کر دی جائے؟ جس طرح چینی جب اس کی دستیابی نہیں ہو رہی تھی تو وہ مہنگی ہوئی تو دستیاب ہوگی, اسی طرح آٹا ادویات آلریڈی آپ کی دور حکومت میں پہلے سے مہنگی ہو چکی تھی, ابھی یہ 94 جو ادویات ہیں پھر مہنگی ہونے جا رہی ہیں. میں آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں, ممکن ہے کہ آپ نے بات وہ مکمل طور پہ میری آپ تک پہنچی نہ ہو. یہ 94 ادویات وہ ہیں جو ناپید ہیں, پھر سے سمجھیے, یہ 94 ادویات جو ناپید ہیں, مارکیٹ میں نہیں ہیں, شارٹ ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے, جب آپ کو یا مجھے ان کی ضرورت ہے ہم وہ جا کے خرید رہے ہیں جو بلیک میں بک رہی ہیں. میری بات میں بات مکمل کر لوں نا, آپ نے سوال نہیں, آپ بات سمجھنے کی کوشش کیے. اگر ایک پروڈکٹ کی پرائس جو ہے وہ اس کی پروڈکشن سے کم ہو تو نیچرلی وہ ختم ہو جائے گی, وہ ناپید ہو جائے گی, اس میں کوئی بنائی بات نہیں ہے. اب جب وہ ناپید ہو جائے گی تو آپ کو مجھے اگر ضرورت ہے تو ہم کیا کریں گے, ہمیں تو ضرورت ہے, ہم پھر ڈیسپریٹ ہو کے اس سے 6 گنا قیمت کی باہر سے اسمگل ہوئی بھی آ کے خریدیں گے. تو مسئلہ یہ ہے. دیکھو نہیں, میں اس کا یہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ قانون سازی, قانون بنانا ہوتا ہے, یہ کوئی ریوڑیاں بنانا نہیں ہوتا. اس میں بڑا ہر نوک پلک ہر ایسپیکٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے ایک چیز ہوئی ہے, قانون تو آلریڈی ہے لیکن وہ اس میں اتنے وہ ہیں سکم ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہی بندہ جو کہ 2013 میں ریپ کر چکا تھا, اگر یہ اس وقت پکڑا جاتا, اس وقت قوانین ایسے سخت ہوتے تو یہ آج یہ دوبارہ کام کرتا نا. تو دیکھیں قانون اس کے وہی جو اس میں جو بھی سکم ہے ہم اس کو دور کرنے کے لیے, اور یہ سوچ دیکھیں جب آپ کسی بھی جرم کے لیے سزائے موت بناتے ہیں, یعنی سب سے میکسیمم سزا آپ تجویز کر رہے ہیں. دیکھو اللہ کو ہم تو وہ ہے نا کہ اللہ کو بھی جواب دینا ہے کہ اس میں کوئی غلط آدمی نہ آ جائے. میرا تو سب سے پہلا کنسرن یہ ہوگا کہ کسی غلط آدمی پہ کوئی ایسا قانون میں کوئی ایسا سکم ہو کہ ایسا ہو کہ مجرم نکل جائے اور جو وہ ہے جس نے کہ جرم نہیں کیا وہ بیچارہ جان سے دو ہاتھ بیٹھے. تو دیکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے. دوسری بات یہ کہ جی ایک کو پکڑ لیا ہے, دوسرا بھی پکڑا جائے گا, کوئی بھاگ نہیں سکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب زینب کیس تھا اس میں بھی یہی ایک بڑی ٹینشن, ایک بڑی انگزائٹی ہے معاشرے میں, ہونی چاہیے. یہ شو کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی اتنا اس میں وہ جان ہے کہ وہ ایک ایسا جرم جو کہ ہوا ہے جو کہ نہ ایک ہمارے ایک شہری کے ساتھ ہوا ہے, ایک خاتون کے ساتھ ہوا ہے, تو
تو اس کے لیے یہ سب آپ لوگ ہم پورا ملک جو ہے تو اس کے لیے پریشان ہے اور ہم چاہتے ہیں جلد از جلد اس کو پکڑا جائے تو انشاءاللہ پکڑا جائے گا. اس کی آپ بالکل فکر نہ کریں. براہ راست